کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم مرتب رابع ربع افسانہ نگار طارق محمود خان فلمی نام طارق بلوچ سرائی پیدائش 2 اگست 1967 تعلیم میں اردو پنجاب یونیورسٹی سن 1989 تصانیف سہمی خوشیاں شاعری 1996 سوال کی موت افسانے 2014 گونگے کا خواب افسانے 2017 دھند کا سویرا افسانے 1991 بے یقینی کا سناٹا افسانے 2003 حاصل محبتوں کا ظرف افسانے 2009 پروین چاکر شخصیت اور فن سن 1998 افسانہ میلی بنیان یہ مائیں بھی کتنی ظالم ہوتی ہیں۔ محبت، اخلاص، اصرار اور قربانی کا ایک ایسا معیار جو سمندر سے گہرا اور ہمالیہ سے بلند ہوتا ہے، قائم کر کے اولاد کو ان کا عادی بنا کر لوری گنگناتے ہوئے خود مٹی کا کمبل اڑ کر کبھی نہ جاگنے کے لیے سو جاتی ہیں، اور انسان اسی معیار کو پانے کے لیے جس کا وادی ہو چکا ہے زندگی کے صحرا کی خاک چھانتا ہے، مگر اس محبت، اخلاص، اصرار اور قربانی کا عشر بھی حاصل نہیں کر پاتا، اور پھر محرومیوں کے صحراؤں میں آہوں کی ریت پر اپنے خون کے آنسوؤں سے کئی داستانیں لکھتا ہے، مگر وقت کی سرخ آندھی اسے پڑھے بغیر مٹا دیتی ہے۔ گاؤں میں ہمارا چھوٹا سا بہت خوبصورت گھر تھا، یہ ان کچی اینٹوں کا بنا ہوا تھا جو آگ کے جہنم سے ناآشنا تھیں۔ شاید اس لیے میں نے اپنے گھر میں کبھی نفرت کی آگ نہیں دیکھی۔ اس کی آنگن شیشم اور بیری کے درختوں پر لٹکتے گھونسلوں سے سجا ہوا تھا۔ فطرت بھی کیا چیز ہے! میں ادب کا طالب علم ہوں، مگر زندگی میں آج تک قوس قزح اور اچھی غزل، دریا سے زیادہ خوبصورت افسانہ اور درخت سے زیادہ شاہکار نظم اور سمندر سے زیادہ دلچسپ ناول کبھی میری نظر سے نہیں گزرا۔ اس گھر کی رازداری ہمسایوں اور گاؤں والوں اور مہمانوں کے قدموں سے ہر لمحہ آباد رہتی تھی۔ اس گھر کی منڈیر پر بیٹھا جب کوا کائیں کائیں کرتا تو میری ماں خوشی سے جھومتے ہوئے سوچنے لگ جاتی، آج کون سا مہمان آئے گا۔ میرے دادا کہتا تھا، جب منڈیر پر کوئی چوب لگ جائے وہ گھر نہیں رہتا، مکان بن جایا کرتا ہے، اور مکان صرف مکڑی کے جالوں کے لیے بنا کرتے ہیں۔ میرے اندر کے موسموں میں ماضی کا جون اب بھی آتا ہے، میرے اندر یادوں کی گرم لو چلنے لگتی ہے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ انتہائی کمزور مگر ہر لمحہ مسکراتا میرا باپ، جس کی آنکھیں ہمیشہ نیند کی مہک میں لپٹی اور سراپا کردار کی خوشبو سے مہکتا رہتا تھا، مجھے اپنے حصار میں لے لیتا ہے۔ میں جب بھی اپنے اس خیال کو کہتا تو وہ مسکراتا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے میری آنکھوں میں جھانک کر وہ مسکراتا اور کہتا، تنویر پتر، تعمیر اور تخریب کا فلسفہ بھی عجیب ہے۔ روح کو آباد کرو تو جسم اجڑ جاتا ہے، جسم کی تعمیر میں روح کی تخریب کا شکار ہو جاتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے! سکھ انسان کو مکمل خوشی نہیں دے سکتا، اس لیے سوز کی آنچ کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ مغرب کا مست ہاتھی طاقت کے نشے میں سکھ ہم سے چین چھین کر لے گیا ہے، مگر سوز کی دولت کو نہ چھین سکا، کیونکہ سوز کی آنچ کے لیے جس کی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان پودوں کے پاس ہے جو صرف مشرق کی مٹی میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ میرے باپ نے مجھے کبھی نصیحت نہیں کی کہ اس کے خیال میں باعمل کردار ہی نصیحت ہے، اور بے عمل کی نصیحت اثر سے خالی ہوتی ہے۔ میرے بے حد اصرار پر انہوں نے صرف ایک ہی نصیحت کی جس پر میں نے آج تک عمل کیا۔ برسوں اس نصیحت کے پیچھے جو حکمت تھی اس پر سوچتا رہا۔ اس کی نصیحت تھی، تنویر پتر، زندگی میں کبھی میلی بنیان نہ پہننا۔ میرا اور اس کا تعلق بھی عجیب تھا، خستہ دیوار کے ساتھ لٹکے ہوئے جالوں کی طرح۔ اس کا وجود آبادی سے دور، جنگل کے قریب، ویران مدتوں سے بے آباد بنگلے کی طرح تھا، جس کی بوزیدہ کواڑوں پر خاموشی دستک دے رہی ہو، جس کے صحن میں لگے بوڑھے برگد کے بازوؤں کی طرح لٹکتی شاخوں پر بڑی بڑی چمگادڑیں الٹا لٹکی اپنے مقدر کی سیاہی پر ماتم کر رہی ہوں، اور جس کی ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں رات کے کیچڑ میں لت پت اونگ رہی ہوں، اور ایک موٹی کالی بلی ان میں سے کود کر موت کی سکوت کو توڑ کر ڈالے، جس کے بارے میں لوگ سرگوشیوں میں ہر آنے والے اجنبی کو دور سے اشارہ کرتے ہوئے بتاتے، یہ بنگلہ آسیب زدہ ہے، یہاں ماتم کرتی روحوں کا بسیرا ہے۔ ہم زندگی کے دریا میں اسٹیٹس کی الگ الگ کشتیوں میں مسافر تھے،
میری سوچ ختم ہوتی تھی، وہاں سے اس کا معیار شروع ہوتا تھا۔ میں ایک معمولی کسان کا بیٹا تھا، اس کے والد کی فیکٹریوں کا کوئی شمار ہی نہ تھا، مگر مجھے نہ جانے کیوں لگتا تھا ہماری منزل ایک ہی ہے۔ مجھے اعتراف ہے میں اس سے بےحد محبت کرتا ہوں، شاید محبت بھی اعتراف کا ہی دوسرا نام ہے۔ مجھے نہیں معلوم مجھے اس سے محبت تھی یا نہیں، صرف اسے ایک دن لگام شاید کہ دل میں بھی میرے لیے کچھ جگہ ہے۔ جب اچانک ایک دن اس نے بیٹھے مجھ سے سوال کیا، تنویر چودھری، یہ محبوب کون ہوتا ہے؟ آکفا محبوب وہ ہوتا ہے جس سے جیت کر دکھ اور ہار کر خوشی ہو اور اس کے رخسار اور سرخ ہو گئے۔ اسے اس دن پہلی بار غور سے دیکھا تھا، اس کے دور چہرے پر چاندنی چمک رہی تھی، اس کے سیاہ لمبی زلفیں حیا کے آنچل میں سمٹی ہوئی تھیں، اس کی نیلی آنکھوں میں جھیل سے خواب تیر رہے تھے، اس کے پلکوں کی سکیاں جھولا جھول رہی تھیں۔ میری زندگی بہت سادہ تھی، صرف یہ 4 چیزیں کا مرکب تھی، میرے کھیت، کتاب، باغ، جنا اور آکفا۔ میری زندگی کا ایک ہی المیہ تھا، مجھے سمجھوتہ کرنا نہیں آتا تھا، مجھے منافقت سے شدید نفرت تھی، میں چاہتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ میرے دل و دماغ اور زبان ایک ہی منزل کے مسافر تھے۔ آکفا سے ملنے کے بعد مجھے انکشاف ہوا، کمپٹیبلٹی بھی دوستی کے لیے ضروری تھی مگر محبت کے لیے نہیں، مگر وہ آسمانی تقسیم ہے جو لوگوں میں بانٹی جاتی ہے، پھر اس کی تقسیم کا علم بھی ایک کو ہوا اور کبھی دونوں کو دے دیا جاتا، ایک کو کبھی تو دونوں کو دے دیا جاتا۔ آکفا کے ساتھ کلمیہ ایک المیہ سے وابستہ تھے، اس کا والد ہر وقت دولت میں اضافہ کرنے کے لیے کوشاں رہتا اور اس کو رشتوں اور محبت سے زیادہ دولت عزیز تھی۔ وہ ہیرو کی تلاش میں پتھر کا ہو چکا تھا۔ جن بچوں کے والدین اپنے بازو اپنے بچوں کے سر کے نیچے سے ہٹانے، پھر ان سروں کے نیچے سوال آ جاتے ہیں۔ ایک دن کہنے لگی، تنویر، میں نے اپنی زندگی میں اتنے سمجھوتے کیے ہیں، مجھے اپنے اصلی روح بھی یاد نہیں کہ تم صحیح کہتے ہو، سمجھوتا موت کے اجزاء میں شامل ہے۔ مجھے اس چیز کے بھی جن جانے کا خوف رہتا ہے جو چیز میرے پاس ہے ہی نہیں۔ خوف سے یہاں کا ایک لڑکا سا لگا رہتا ہے، جیسے میں کسی بیروت نگر کی شہزادی ہوں۔ اعمال بے ذائقہ اور کبھی کبھی کڑوے لگتے ہیں، جھوٹ کا احساس ختم ہو چکا ہے، کبھی کبھی میرا جاتا ہے کوئی مجھ سے فیصلوں کا اختیار چھیننے کا بھی لگتا ہے، یہ آندھیوں کا موسم اور میں پرکٹی چڑیا ہوں۔ کبھی مجھے لگتا ہے وہ دیا ہوں جو ہواؤں کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہے۔ مجھے سفر کے افق پر لفظ لا حاصل لکھا نظر آتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو شام کو بھول جاتی ہوں، شام کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کبھی صبح ہوئی بھی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے مجھے شفاف جھیل میں تیرنا ایک سفید گلاب ہوں، اور کبھی مجھے خود سے بھی گھنانا شروع ہوتی ہے۔ تنویر چودھری، میری زندگی میں اتنے تضادات کیوں ہیں؟ تمہاری زندگی کا تضاد کا شکار کیوں نہیں؟ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میری زندگی تمہارا کوئی کردار نہیں، اور کبھی محسوس ہوتا ہے تم میرے لیے آکسیجن کی طرح ہو۔ کبھی کبھی ماضی سے بہت دور نکل جاتی ہوں، تاریخ میری آنکھوں میں رقص کرنے لگتی ہے۔ کل رات خواب میں اسپانیہ پہنچ گئی، میں نے جامع خرطبہ کو دیکھا، اس کے داخل دروازے پر لکھا تھا، دنیا صرف 4 چیزوں پر قائم ہے، عالم کا علم، اکابر کا عدل، عابد کی عبادت اور بہادروں کی شجاعت۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ کیا دنیا واقعی ان 4 چیزوں پر قائم ہے؟ تو پھر محبت کہاں رکھیں گے؟ اس کا وجود بے معنی ہے۔ کیا زندگی کے صحرا میں محبت کے گلچے کی کوئی اہمیت نہیں؟ نخلستان کے بغیر صحرا مکمل ہوتا ہے؟ مجھے معلوم ہے تنویر، میرے سوالوں کا جواب صرف تمہارے پاس ہے۔ تمہارے پاس اتنا علم کہاں سے آیا، کہاں سے یہ سارا کچھ سیکھا؟ حالانکہ میری تعلیم تو ایک ہی ہے، تمہاری بھی۔ دیکھو آکفا، آدھا علم اپنے باپ سے، کتابوں سے، استادوں سے سیکھا، باقی آدھا پرانی شکستہ خبر کہتے ہیں کہ کتبے کہتے ہیں۔ میرا باپ بہت بڑا انسان تھا۔ ایک دفعہ میں اور میرا باپ گاؤں میں کھیت کے ساتھ بنی پگڈنڈی پر جا رہے تھے، اس کی جیب سے پیسے گر گئے، میں نے جھک کر اٹھانے چاہے مگر میرے باپ نے منع کر دیا، حالانکہ ان دنوں ہمارے کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے۔ کہنے لگا، پتہ ہے دولت جیسی گھٹیا چیز کے لیے جھکا نہیں کرتے۔ آکفا، یہ دنیا ان 4 چیزوں پر نہیں، محبت پر قائم ہے۔ محبت کے بغیر اس دنیا کا قصہ ان 3 دوستوں کا ہے جن کو سفر کے دوران اشرفیوں کی ایک تھیلی مل گئی، انہوں نے لالچ میں آ کر ایک دوسرے کو مار ڈالا اور اشرفیوں کا بھری تحری وہیں کی وہیں رہ گئی۔ آکفا، زندگی میں رویے بہت اہم ہوتے ہیں، رویے ہی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں۔ یہ رویے جن پر شخصیت کی عمارت استوار ہوتی ہیں، نہایت ہی چھوٹی باتوں پر سے بنتے ہیں۔ مجھے 15 سال بعد معلوم ہوا کہ ایسا کیوں۔ میری زندگی میں منافقت، جھوٹ اور تجسس سے کیوں دور ہے؟ یہ بات میرے باپ نے سفر آخرت شروع کرنے سے چند گھنٹے پہلے بتائی، جب میں 15 سال تک سوچتا رہا تھا۔ جس رات وہ ہم سے جدا ہوئے، شام کو ساون کی پہلی بارش نے اسپتال کے سارے شیشے بھگو دیے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر پیارے سے بولتے، پتر
مجھے پتہ ہے تم 15 سال سے ایک الجھن کا شکار ہو. میری زندگی چراغ ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہے. اجل کی آندھی کو اپنی طرف آتا دیکھ رہا ہوں. تمہیں یاد ہوگا تمہارے بے حد اصرار پر میں نے 15 سال پہلے تمہیں ایک ہی نصیحت کی تھی کہ زندگی میں کبھی میلی بنیان نہ پہننا. پتر زندگی رویے بہت اہم ہوتے ہیں. یہ شخصیت کی عمارت کی تعمیر کرتے ہیں. میلی بنیان پہننا ایک رویے کا نام ہے. اگرچہ دوسروں کو نظر نہیں آتی، مگر تمہارے کرداروں کی سچائی اور شخصیت کو جھٹلا کر تمہارے اندر ہی اندر دوسری شخصیت پیدا کر دی گئی ہے. پھر تم وہ جھوٹ کو اپنائے عمر بھر تضاد اور منافقت کا شکار رہو گے. جھوٹ حرام سوچوں کو جنم دیتا ہے. حرام سوچیں داشتوں کو جنم دیتی ہیں. رزق حرام جو بدن بن کر انسانی جنس میں منفی خصائص پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. رزق حرام صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہتا، بلکہ آنے والی نسلوں تک اپنے ہونے کا احساس دلاتا رہتا ہے. رزق حرام شخصیت کی کیمسٹری میں تبدیل کر کے انہیں خیر مزلت میں گرا دیتا ہے. رزق حرام کھانے والا راجا گدھ بن جاتا ہے. حرام سوچے انسان کو شاگرد بنا دیتی ہیں. اور جس دن میری محبت نے مجھے اپنا سفر بننے کا ارادہ بخشا تو میں نے اس سے پوچھا، اس بڑے فیصلے میں تمہاری کوئی شرط ہے؟ افواہ مسکرائی اور زمین کی طرف دیکھتے بولی، اپنی بات کی نصیحت پر عمل کرتے رہنا اور کبھی میلی بنیان نہیں پہننا.